بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے کہ جو نماز میں بھی چوری کر لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تو صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، نماز میں انسان کس طرح چوری کرے گا؟ حالانکہ اگر کسی کے گھر میں سے چوری کرے یا کسی کی کوئی چیز چرا لے، بغیر پوچھے اٹھا لے تو سمجھ میں آتا ہے کہ چوری کرے، لیکن نماز میں ایسی کون سی چیز ہے کہ جو چوری کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال پر کیا ارشاد فرمایا کہ اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ کرنا، یہ بھی نماز میں چوری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد، اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا کہ جن کی ایک ایک کہی ہوئی بات حدیث بن گئی اور ایک ایک کیا ہوا عمل سنت بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اس شخص کو چور کہا گیا کہ جو نماز میں رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے نہ کرے۔ پہلے تو یہ دیکھیں چوری خود ہی کس قدر ذلت کی چیز ہے اور چور کو کیسی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، پھر چوری کی بھی اس حرکت کو بدترین اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ کرے۔ تو ہم جس طرح نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا دھیان نماز میں نہیں ہوتا۔ جب ہمارا مکمل دھیان نماز میں ہوگا تو نماز کا پورا ثواب ہمیں ملے گا اور ہماری نماز ایسی نماز بنے گی کہ جو ہمیں گناہوں سے روکے گی۔ حالانکہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتا ہے پھر بھی گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں گناہ کر رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس حدیث کے مطابق وہ نماز میں چوری کر رہا ہوتا ہے، نماز کو مکمل طریقے سے رکوع اور سجدہ اچھی طرح ادا نہیں کر رہا ہوتا۔ رکوع میں اس طرح کمر کو جھکانا کہ ایک جگہ تو ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ دودھ کا بھرا ہوا پیالہ بھی اگر آپ کی کمر پہ رکھا جائے تو اس میں سے دودھ نہ گرے، اس طرح کمر کو اپنی برابر رکھنا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لینا۔ کم از کم رکوع کرنے کا ادنا درجہ تو یہاں تک پڑھا ہے، ادنا درجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یہ رکوع ہو گیا مکمل۔ اور جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں پوری توجہ ہمارے نماز میں رہے، ادھر ادھر توجہ نہ کریں۔ آپ اس مالک کے سامنے کھڑے ہیں، جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس مالک کے سامنے کھڑے ہیں تو دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے، مالک ہے، آپ اپنے سارے مسائل اللہ کے حوالے کر دیں اور آپ پوری توجہ سے نماز پڑھیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ گھر میں ایک سانپ کہیں سے نکل آیا اور وہ بچے کو ڈسنے والا تھا اور آس پاس کے محلے میں سے شور ہوا، بھاگے اور سانپ کو مار دیا اور بچے کو بچا لیا۔ تو نماز کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے کہیں تھوڑی شور کی آواز آئی تھی، کیا وجہ تھی؟ تو فرمایا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، گھر میں سے سانپ نکل آیا تھا اور وہ بچے کو ڈسنے والا تھا۔ تو ان صحابی نے کیا کہا؟ مجھے خبر نہیں تھی، میری پوری توجہ نماز میں تھی۔ پہلے صحابہ اکرام ایسی نماز پڑھتے تھے کہ نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل حل کرواتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے، جانا دور تھا اور کافی سفر طے بھی کر چکے تھے۔ راستے میں ان کا جو گھوڑا تھا یا خچر تھا وہ مر گیا، ان کی سواری ان کے پاس تھی، نہ واپس جا سکتے ہیں نہ آگے جا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اللہ سے دعا کی، اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کی مری ہوئی سواری کو زندہ کر دیا۔ علماء کی کتاب میں یہ واقعہ آتا ہے۔ تو ہمیں بھی ایسی نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں یقین ہو، جب ہم نماز پڑھیں ہمیں یقین ہو ہمارے اس نماز سے اللہ رب العزت ہمارے دنیا کے بھی مسائل آسان کریں گے اور آخرت کے بھی مسائل آسان کریں گے۔ دعا اللہ رب العزت جو کہا سنا مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔